نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ کی 8 سے 20 تک آیات جو منافقین سے متعلق ہیں، ان 13 آیات میں نفاق کی علامات بیان کی گئیں۔ سابقہ درس میں آیت نمبر 11 اور 12 کا بیان تھا، جس میں منافقین کی فساد والی خصلت و علامت بیان ہوئی اور ان کا دعوی اصلاح بیان ہوا۔ آج کے درس میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 13 کی تفسیر و تشریح عرض کروں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ویسا ہی ایمان لائیں جیسا بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ یاد رکھو، یقیناً وہی بے وقوف ہیں مگر نہیں جانتے۔ اس آیہ کریمہ میں منافقین کی ایک اور خصلت و عادت بیان فرمائی گئی کہ جب ان پر دین اسلام پیش کیا جاتا ہے، جب انہیں ایمان کی دعوت دی جاتی ہے کہ مومنین کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم ویسا ایمان نہیں لائیں گے جیسا یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ یہ منافقین کا طرز عمل تھا۔ یہاں جو اہم بات ارشاد فرمائی گئی وہ ہے آمنو، ایمان لاؤ۔ کیسا ایمان؟ کون سا ایمان؟ فرمایا گیا کما آمن الناس، جیسا اور لوگ ایمان لائے۔ یہ اور لوگ کون ہیں؟ کون ہیں جن کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے مثال کے طور پہ، نمونے کے طور پہ پیش فرمایا، جو معیار ہیں ایمان قبول کرنے کے لیے؟ یہ ہستیاں تھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ قاسم فیوزات حضرت مولانا امیر محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکرم التفاسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ قرآن کے معیاری مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ قرآن کی تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا عملی نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کردار ہے۔ اب اگر کوئی گرامر کی روح سے منطق کا زور لگا کر اور صرف و نحو کا زور لگا کر قرآن کریم کے مختلف معنی گھڑنا چاہے تو وہ ناقابل قبول ہوں گے۔ پوچھا یہ جائے گا کہ جو مفہوم اس آیہ کریمہ کا آپ بتا رہے ہیں یا اس حدیث مبارکہ سے جو نتیجہ آپ اخذ کر رہے ہیں، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی وہی نتیجہ اخذ کیا؟ یہ ایک سوال سارے اختلاف ختم کر دے گا۔ صرف یہ ایک سند ایسی ہے کہ اگر اس پہ سب متفق ہو جائیں تو سارے کے سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی اختلاف رہتا ہے تو وہ باعث برکت ہے، یعنی اس بات کے 2 4 5 مثبت پہلو۔ پھر آگے ارشاد ہوا کہ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہتے ہیں کہ ہم ویسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لوگ ایمان لائیں۔ ان کی جاہلیت اور کم عقلی کی انتہا دیکھیں کہ ایک طرف تو ایمان نہیں لاتے،
جیسا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لائے، اور دوسرا صحابہ کو، مومنین کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ فرمایا گیا قالو سمعنا واطعنا، سنا اور مانا، کوئی حیل و حجت نہیں کی، کوئی عذر نہ کوئی رشتہ نہ کوئی تکلیف ان کے رستے کی رکاوٹ بنی۔ شاب ابی طالب کی تکلیفیں ہوں یا اللہ کے دین کے لیے گھر بار چھوڑنا، یہاں تک کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے سگوں کے مد مقابل آ گئے۔ بدر و احد کا میدان سجا تو ایک طرف باپ، دوسری طرف بیٹا، ایک طرف چچا تو دوسری طرف بھتیجا، اسلام کی خاطر، اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کسی خونی رشتے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ایک صحابی کو ان کے باپ نے کہا کہ تم میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے وار نہیں کیا، میں نے چھوڑ دیا کہ میرا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کاش آپ میری تلوار کی زد میں آتے تو میں کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ تھا ان کا ایمان، یہ تھا صحابہ کا ایمان، ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اطاعت ناقابل بیان ہے۔ لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ ان جیسا ایمان لاؤ، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی پیروی اختیار کرو، قرآن و حدیث کا وہ مطلب جو انہوں نے سمجھا اور ان کے ذریعے سے تمہیں سمجھایا گیا، جو انہوں نے اختیار کیا، جو انہوں نے عمل کر کے دکھایا، تم بھی ویسے ہی اختیار کرو۔ آج کل کہا جاتا ہے کہ وہ تو صحابہ تھے، ہم ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ حضرت امیر عبد القدیر عوان مدظ اللہ علی فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا۔ اس سوچ کا، اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت مطہرہ جو قرآن و حدیث کی صورت میں عطا کی گئی، جس کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت تیار کی اور انہوں نے اسے عملاً اختیار کیا اور 3/4 روئے زمین پہ نافذ کر کے دکھایا، وہ نعوذ باللہ ناقابل عمل ہے۔ دور حاضر میں عملی طور پہ اسے اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ مقام صحابہ اتنا بلند ہے کہ اگر روئے زمین کی تمام عبادتیں، ریاضتیں اکٹھی بھی کر لی جائیں تو ادنا ترین صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن عملاً اختیار ویسے ہی کرنا ہوگا جیسے صحابہ نے کیا، کیونکہ قرآن کے معیاری اور مثالی مومنین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں۔ منافقین جب ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ تو بے وقوف ہیں، تو ارشاد ہوا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خوب اچھی طرح سن لو، یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے بارے میں اس میں کیا ہی خوبصورت فیصلہ فرما دیا کہ پہلے ان کی عظمت بیان فرمائی، ان کو معیار ایمان قرار دیا، اور پھر فیصلہ دے دیا کہ جو بھی ان کے ساتھ جیسا معاملہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں گے۔ جو بھی ان پر جس طرح سے بھی زبان درازی یا تنقید کی کوشش کرے گا، ان کے ایمان و عمل، اخلاق و کردار میں خامیاں نکالنے کی کوشش کرے گا، تو وہی معاملہ اللہ اس کے ساتھ فرمائیں گے۔ منافقین نے کہا کہ یہ بے وقوف ہیں، تو ارشاد ہوا یقیناً یہی بے وقوف ہیں۔ بلکہ صرف یہ نہیں، فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، کہ جہالت در جہالت، جہل مرکب فرمایا اسے مفسرین نے، کہ ایک تو یہ بے وقوف ہیں اور دوسرا وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، ان کو اس کا علم بھی نہیں، ادراک بھی نہیں۔ اب جس بندے کو ادراک ہو اپنی جہالت کا، اپنی سادگی کا، اپنی بے وقوفی کا، تو ممکن ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی اس کے لیے علم کا راستہ، علم کا دروازہ کھل جائے۔ لیکن جس کو اپنی جہالت کا بھی ادراک نہ ہو، جو اپنے آپ کو تو عالم سمجھتا ہو، اپنے آپ کو عرف آخر سمجھتا ہو، تو یہ ممکن نہیں کہ اس کو کسی بھی صورت اس پہ علم کا، عقل کا، فہم کا دروازہ کھلے۔ تو فرمایا گیا وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، ان کو اس
بے وقوفی کا ادراک بھی نہیں، یہ جانتے بھی نہیں ہیں اس چیز کو۔ سابقہ آیت میں بات ہوئی تھی شعور کی کہ انہیں عقل نہیں، فہم نہیں، لیکن جب بات صحابہ کی آئی تو اس سے بھی ادنا درجہ ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، ان کے پاس علم و آگاہی ہے ہی نہیں، یہ جاہل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ جیسا ایمان و کردار عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے ان پیارے بندوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر اس پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔